السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی میں نسل کشی کی بھیانک مہم بدستور جاری، تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید۔ حماس نے اقوام متحدہ قرارداد کی منظوری کا کیا خیر مقدم، کہا ظالم اسرائیل فلسطینی علاقوں میں اپنا غیر قانونی تسلط ختم کرے۔ ہمیں خواب اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تاریخ میں ایک بڑا جھٹکا لگا، حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصراللہ نے کیا اعتراف، بدلہ لینے کا عزم۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے، فلسطین کی جانب سے سعودی ولی عہد کے خطاب کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم۔ تو یہ تھی سرخیاں میں خبریں تفصیل سے۔ غاصب، ظالم اور خواب اسرائیل فوج نے امریکی اور مغربی ممالک کی فوج کی مدد سے غزہ پٹی میں نسل کشی کی بھیانک مہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ مسلسل 395 دن بھی جاری رہا۔ قابض فوج نے غزہ میں جنگی طیاروں اور توپ خانے سے مزید وحشیانہ حملے کیے ہیں، جن میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ بے گھر افراد کی پناہ گاہوں اور سڑکوں پر موجود شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ برج مہاجر کیمپ بلاک 3 پر بھی توپ خانے کے 2 گولوں سے بمباری کی گئی۔ جبالیہ کیمپ میں بھی شہریوں کو ایک گروہ پر قابض طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 4 شہری شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غرب اردن کے شمال شہر جنین میں ایک بڑے آپریشن میں 7 فلسطینی جوان شہید کر دیے گئے اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اقوام متحدہ کی اس تازہ قرارداد کی منظوری کی خیر مقدم کیا ہے، جس میں ظالم اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اپنا غیر قانونی تسلط ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حماس نے کہا کہ قرارداد میں سب سے اہم نکتہ فلسطینیوں کا حق خودداریت اور بیت المقدس پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا، جس میں غاصب اسرائیلی ریاست سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اپنا غیر قانونی تسلط ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حماس نے میڈیا کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا کہ جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی قرارداد کو فلسطینی عوام اور ان کے جائز حقوق کی حمایت میں حقیقی بین الاقوامی عزم کا اظہار قرار دیا جا سکتا ہے، جن میں سب سے اہم حق خود ارادیت اور بیت المقدس پر مشتمل ان کی آزاد ریاست کا قیام ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ فیصلہ ہمارے فلسطینی عوام کی جدوجہد اور ان کی تحریک آزادی کی جدوجہد کے گرد بین الاقوامی تائید کا کھلا اظہار ہے۔ فلسطین میں غاصب حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے قانونی نتائج کے بارے میں عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔ یہ فلسطینی عوام کی فتح ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ صہیونی ریاست اسرائیل مسلسل تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ 1 سال کے اندر ختم کرنے کے مطالبے پر مبنی قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کیا۔ فلسطین کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے حق میں 124 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ امریکہ سمیت 12 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا اور 43 ممالک رائے شماری سے غیر حاضر رہے۔ جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہوئے فلسطین کو 15 دیگر ممالک کا تعاون بھی حاصل تھا، جن میں اردن، بحرین، ترکیہ، الجزائر، جیبوتی، سوڈان، عراق، عمان، قطر، کویت، لیبیا، مصر، مراکش، سعودی عرب اور موریتانیہ بھی شامل ہیں۔ قرارداد میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ فلسطین علاقوں پر اپنا غیر قانونی قبضہ بلا تاخیر ختم کرے اور اپنی سیکورٹی فوج کو واپس بلائے اور قرارداد کی منظوری کے بعد 12 مہینے کے اندر ان علاقوں کو مکمل طور پر خالی کر دے۔ اسرائیل سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی اور تمام فریقین سے شہریوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ذمہ داریوں کی تعمیل کے لیے بھی کہا گیا۔ حماس سمیت فلسطینی مسلح گروپس کی قید میں تمام یرغمالیوں کی فوری غیر مشروط رہائی اور غزہ کے لوگوں کو انسانی امداد تک رسائی دینے کا مطالبہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ UN کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل 1967 سے قبضے میں کی گئی فلسطینیوں کی زمین اور دیگر غیر منقولہ جائیدادیں اور املاک واپس کرے، قبضے کے دوران اپنے علاقوں سے بے گھر ہونے والے تمام فلسطینیوں کو واپس بلایا جائے اور ان کے حق خود ارادیت بشمول تمام مقبوضہ علاقوں میں ایک خود مختار ریاست کے قیام کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ جنرل اسمبلی نے اس قرارداد میں تمام رکن ممالک سے کہا کہ وہ اس معاملے میں بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ ہمیں قابض اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تاریخ میں ایک بڑا اور بے مثال دھچکا لگا ہے
اور ہم تمام منظرناموں اور امکانات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریڈیو ڈیوائسز کے دھماکے اعلان جنگ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں وضاحت کی کہ منگل اور چہارشنبہ کو بھاری خونی دن رہا، وہ ایک عظیم امتحان تھا اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ طاقتور سیکیورٹی حملے نے ہمیں کمزور نہیں کیا ہے، صہیونی دشمن کو صرف عذاب اور مشکل حساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دشمن سے اس کا حساب کب اور کہاں لیں گے اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج جمعے کے روز بتایا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے چند گھنٹوں میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ اس دوران سینکڑوں راکٹ لانچروں کو نقصان پہنچایا گیا جو فوری طور پر اسرائیل کی سمت راکٹ داغنے کے لیے تیار تھے۔ اسرائیلی فوج نے انتباہ دیا ہے کہ ملک کے دفاع کی خاطر حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے اور صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا کام جاری رکھے گی، تاہم فوری طور پر لبنان میں کیے گئے تازہ حملوں میں کسی جانی نقصان کی اب تک اطلاع نہیں ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ایک رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ ان کی جماعت امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے کیونکہ جماعت کو پوری طرح معلوم ہے کہ قابض حکومت کے سربراہ نیتن یاہو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ حسام بدران نے وضاحت کی کہ حماس اور فلسطینی گروپس اس حقیقت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے کہ کسی بھی معاہدے کو قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے علاوہ ایک جامع جگبندی، غزہ سے مکمل انخلاء، بغیر افراد کی واپسی اور تعمیر نو کا حصول ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بلنکن کے دورے پر اعتماد نہیں ہے اور کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے نیتن یاہو پر شدید امریکی دباؤ کی ضرورت ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے خطاب کا فلسطین میں تمام حلقوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مملکت سعودی عرب کا موقف فلسطین کے معاملے پر مستحکم اور مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد کی تقریر نے ہمیں بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط حوصلہ دیا ہے۔ واضح ہے کہ محمد بن سلمان نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ انہوں نے محصور غزہ پٹی میں اسرائیلی جرائم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب مشرقی یروشلم کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ اسرائیل میں پولیس نے ایک ایسے شہری کو گرفتار کیا ہے جسے مبینہ طور پر ایران نے نیتن یاہو سمیت اعلیٰ اسرائیلی عہدیداروں کے قتل کی منصوبہ بندی کے لیے بھرتی کیا گیا تھا۔ یہ بات اسرائیلی پولیس اور داخلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ اس حوالے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس نے اسرائیلی شخصیات کے قتل کے حوالے سے ایک اسرائیلی شہری کو بھرتی کیا تھا۔ اس دوران اس نے دوبارہ ایران لے جایا گیا اور مشن کی تکمیل کے لیے اسے ادائیگی کی گئی۔ اس بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممکنہ اہداف میں نیتن یاہو، وزیر دفاع اسرائیل اور شن بیت سیکیورٹی سروس کے سربراہ کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہندوستانی کمیونٹی کے افراد نے مودی سے ملاقات کی امید ظاہر کرتے ہوئے خوشی ظاہر کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند ہندوستانی باشندوں کے تاثرات۔ A very, very warm welcome to you in USA, in New York City. And we are very thankful for all the important work that you have done for all the people of India. We are sitting so far and we're so super proud of him sitting here. Like, proud is an understatement, totally. So definitely I want to educate my future generations and my family and my friends. I want to tell about a great leader like you. So thank you very much that everything that you've done for us. I'm very excited to that PM Modi is coming here. Like, we are being a Desi, we are so excited he's been coming here. And one of the thing I want to say, he's the fearless leader I've ever seen in my life. He's one of the great leader in like century I've seen. Like, I'm very excited that he's coming here. So why you like Modi ji? मतलब क्या ज़्यादा अच्छा लगता है आपको मोदी जी में ऐसा? बेसिकली उनके बारे में मुझे ये अच्छा लगता है जो उनका बोलने का तरीका है ना, लाइक उनका जो बोलने का तरीका है पूरी यंग जनरेशन को मोटिवेट करते हैं वो। बेसिकली आई लाइक इवन जो पूरा यंग जनरेशन है वो इनसा मोटिवेट होता है। लास्ट टाइम की जो सरकारें थी उनसे ये होता है कि लाइक ओल्ड जनरेशन वाज लाइक वेरी मच अटैच, लेकिन दिस टाइम ऑल ऑफ द यंग जनरेशन दे आर लाइक मोदी अ लॉट। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस थिंग, आई लाइक अ लॉट अबाउट मोदी जी। And I'm very happy that he's coming here. We are very excited
to receive Modi ji in Long Island. My wife, my son, we all are going together to meet Modi ji, and we are very happy. I can't have any word, but we are very happy and we will go and meet Modi ji. ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ نریندر مودی جی لانگ آئلینڈ میں آ رہے ہیں. میرے ممی پاپا اور میں ہم نیوز میں ان کا بھاشن سنتے ہیں اور ہمیشہ ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ان سے ملے, تو اس بار شاید ممکن ہو کہ ہم ان سے ملیں. I am very excited to see Modi in Long Island and I cannot wait to meet him. He did a lot of good stuff for the country and he is one of my favorite leaders of all time. جے شری رام مودی جی, ہر ہر مہادیو. میں آپ کے سنسدی چھیتر سے ہوں. آپ کا بہت بہت سواگت ہے لانگ آئلینڈ میں. میں اپنے پورے متروں کے ساتھ آپ سے ملنے آ رہا ہوں. آپ کا تہہ دل سے سواگت کرنا چاہتا ہوں. ہر ہر مہادیو. કેમ છો મોદી જી? We want to welcome you to US and અમે આખું અમારું family, we are coming to meet you in Long Island and you're a big inspiration to all of us. અને તમે જે ખાલી ગુજરાત નહીં પૂરા ઇન્ડિયા માટે જે ખૂબ જ કામ કર્યા છે તે અમૃતકાળમાં અમારા માટે આદર્શ છે. and we're excited, we're just too excited to see you. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی میں نسل کشی کی بھیانک مہم بدستور جاری. تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید. حماس نے اقوام متحدہ قرارداد کی منظوری کا کیا خیر مقدم. کہا ظالم اسرائیل فلسطینی علاقوں میں اپنا غیر قانونی تسلط ختم کرے. ہمیں خواب اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تاریخ میں ایک بڑا جھٹکا لگا. حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصراللہ نے کیا اعتراف, بدلہ لینے کا عزم. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے. فلسطین کی جانب سے سعودی ولی عہد کے خطاب کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم. تو ناظرین, سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ, اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.